پہ پہرے لگانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس ملک کی آزادی میں بڑا کردار ادا کیا ہے ہم نے، کرایہ دار کے طور پہ نہیں، حصے داری کے طور پہ رہتے ہیں ہندوستان میں، اور ہم تو یہاں تک بولتے ہیں بڑھ چڑھ کے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خوجہ۔ اور اس سے زیادہ ملک کی آزادی میں اشفاق اللہ خان آگے آئے، وقت نہیں ہے، بہت تفصیل نہیں کرتا میں، انہیں بھی انگریزوں نے گرفتار کیا اور سزا کیسی دی، استری گرم کی جاتی، ان کے جسم پر لگائی جاتی، اور جب جسم کی کھال جل جاتی تو اس پر نمک لگایا جاتا، جلی ہوئی کھال پر جسم کی نمک لگاتے انگریز اور کہتے اب بھی وقت ہے، تم فتویٰ واپس لے لو، ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ایسے عالم میں بھی اشفاق اللہ خان مسکرا کے کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ کس کی قربانیاں یہ؟ اور بڑھئے، کرایہ دار نہیں، برابر کے حصے دار ہیں۔ اور بڑھئے، حضرت علامہ سید کفایت علی کافی، انگریزوں نے انہیں بھی گرفتار کیا، مراد آباد کے چوراہے پہ لے گئے، غدار ثابت کر دیا اور اعلان کیا اشفاق اللہ خان کے بعد سید کفایت علی کافی کو پھانسی دی جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، روزے کی حالت میں ہے، تختہ دار پر لٹکایا اور پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کے بعد انگریزوں نے کہا مولانا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ ایسے عالم میں حضرت مولانا سید کفایت علی کافی نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تھا سنو میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اقلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ کم نہیں ہے قربانی کسی سے۔ آج اترانے والے وہ لوگ ہیں جن کو کپڑے پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، زمین پہ چلنے کا سلیقہ جنہیں ہم نے سکھایا، جنہیں کرسی پہ بیٹھنے کا شعور ہم نے دیا، آج زبان کھول رہے ہیں۔ یاد رکھیے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ آج دنیا روڈ سجاتی ہے، روڈ وہ بھی ہم سے سیکھ کر۔ یہ پنڈال نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ممبر، آج دنیا کو اسٹیج لگانے کا شعور ہم نے دیا، یہ قالین بچھانے کا شعور ہم نے دیا، یہ شامیانے لگانے کا شعور ہم نے دیا ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ میرے جوانوں آؤ عہد کرو، ہم نام محمد میں مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، شراب کے جام ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوں، ہمارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نہ ہوں، ہمارے ہاتھوں میں گناہوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یا مصطفیٰ جان رحمت نے جس چیز کو ناجائز قرار دیا نہیں، میرے عزیزوں تمہاری تاریخ یہ نہیں ہے۔ آج میری قوم کے جوان شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے ہیں، ورنہ میرے جوانوں تمہاری تاریخ یہ تھی۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو، ڈاکٹر اقبال نے تمہاری تاریخ بتائی، تم کیا تمہارا حال یہ تھا، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ میرے جوانوں آؤ آج اس محفل میں یہ عہد کرو، ہم ناموس رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمارا یہ نعرہ صرف زبانی نعرہ نہیں رہے گا، بلکہ ہم عملی طور پر دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم عملی طور پر دکھائیں گے کہ ہم حضور کے وفادار ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، دنیا تمہیں شراب و شباب کی طرف ہر زمانے میں بلاتی رہی ہے، یہ محبت نہیں ہے تم سے، دشمنی ہے تم سے تاکہ تمہیں ہدایت کے راستے سے بھٹکا دے۔ نہیں میرے عزیزو، دنیا تمہیں شراب و شباب کی طرف دعوت دے گی، دنیا کے شراب و شباب کو ٹھوکر مارو اور دنیا سے کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی۔ جس دن تمہارے سینوں میں حضور کی محبت کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، یاد رکھنا وہی انقلاب کا پہلا دن ہوگا، وہی کامیابی کا پہلا دن ہوگا۔ آج میری قوم کے جوان نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں، وقت ہوتا تو میں تفصیل میں بہت ساری چیزیں بتاتا۔ مجھے یاد ہے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روم کی سرزمین پر ہمارے 3 نوجوانوں کو جب گرفتار کیا تھا عیسائیوں نے، اور کوشش کی تھی کہ انہیں عیسائی بنا دیا جائے، اور جب انہوں نے بننے سے انکار کیا تو بڑے بھائی کو زیتون کے تیل میں ڈال کے شہید کیا، دوسرے بھائی کو بھی ڈال کے شہید کیا۔ جب تیسرے کی باری آئی، ایک وزیر لے گیا، کہا نہیں میری بیٹی ہے، تھوڑے دن میں شراب و شباب کی بنیاد پر اس کے ایمان کو بگاڑ کے عیسائی بنا دیا جائے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پہلے دن سے لے کر 40 راتیں وہ لڑکی جاتی رہی، مگر جوان نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ ایمان پیدا کرو ایسا، عشق پیدا کرو ایسا۔ 40 راتیں گزر گئی مگر اس جوان نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا جو آئی تھی اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ اس لڑکے کے کردار کو دیکھ کر خود اسلام سے متاثر ہو گئی، خود اسلام کی شہدا بن گئی، اور اس نے اپنے انداز میں کہا اے جوان، تیری نگاہ میں وہ کون سا حسن ہے کہ تو نے اتنے زمانے میں ایک نظر میرے حسن کی طرف نہیں دیکھا۔ تب جا کے اس زبان نے زبان کھول کے اپنے انداز میں کہا تھا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ جوانوں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو، ناموس رسالت کے نام پر اتنا مضبوط کر لو، دنیا کی تمام تر طاقتیں کوشش کرتی رہ جائیں مگر کسی بھی قیمت پر تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں۔ یاد رکھو، ہمیں الحمدللہ امام اہل سنت نے ایسا مزاج دیا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں مدح اہل تو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا 3 پارہ نہ نہیں، اور گھبرائیے مت حضور کی عزت کے نام پر۔ جوان کہتے ہیں حضرت حضور کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں، میرے نبی کی شان گھٹا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں سنیے اور میرے جملے کو یاد رکھیے، حضور کی شان، حضور کی شان ہم مولویوں نے نہیں، مولا نے بڑھائی ہے۔ حضور کی شان ہم مولویوں نے نہیں، مولا نے بڑھائی ہے، اور جب مولا نے بڑھائی ہے تو حال یہ ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جائیں،
حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے جوانوں، حضور سے اگر محبت کرتے ہو تو آؤ، صرف محبت زبانی طور پر نہیں بلکہ حضور کی زندگی کا جو مشن ہے جس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اس دار فانی میں بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر دیکھ لیجئے، جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، عرس بھی ہے، قوالی بھی ہے، کھانا بھی ہے، لنگر بھی ہے، تمام چیزیں ہیں اور تمام چیزوں کی کمیٹی ہے۔ افسوس کہ میری قوم کے پاس کمیٹی نہیں ہے تو ایجوکیشن کمیٹی نہیں ہے۔ میرے جوانوں کی آج کی تاریخ میں ایجوکیشن کمیٹی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے 1 سال پہلے کرناٹکا کی سرزمین پر ہماری ایک بہن مسکان کو حجاب کے نام پر کالج سے باہر بٹھا دیا گیا تھا۔ تب میری قوم کے لوگ شرمندہ تھے، کاش کہ ہم نے کوئی بیٹیوں کے لیے پردے والا کالج بنایا ہوتا تو آج ہم مسکان کو لا کے وہاں ایڈمیشن کرا دیتے، لیکن نہیں تھا۔ میری قوم کے لوگوں نے کہا نہیں، اب کچھ بھی ہو جائے ہم بنائیں گے، لیکن پھر بھی 1 سال گزر گئی، وقت گزر گیا ہے، لوگوں کے ذہن سے بات نکل گئی۔ ہرگز نہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے آواز آئی ہے، اے لوگوں یاد رکھنا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ دنیا کی وہ قوم کبھی بھی سماج میں وہ مقام تعلیم کے بغیر حاصل نہیں کر سکتی جو اس کا مقام ہے، جو اس کو ملنا چاہیے۔ کوشش کیجئے، پوری قوم کے جوان ملنے کے بعد 1000 کاموں کی کمیٹیاں ہیں، لنگر، جلسے، جلوس، قوالیاں، یہ سارے کام بعد میں۔ پہلے ایک کمیٹی موجودہ دور کی جو سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے، جوانوں کی ایک کمیٹی ایسے بنائیے جس کمیٹی کا مقصد ہو بیٹیوں کے لیے کالج بنانا، تاکہ میری کوئی بیٹی غیروں کے کالج میں جا کے مرتد نہ ہو جائے، میری کسی بیٹی کا ایمان خراب نہ کر دیا جائے، میری بیٹی کی عزت کو داغدار نہ کر دیا جائے، میری بیٹی کو برگلا نہ دیا جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نیت کرو، عہد کرو، ارادہ کرنا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا خدا کی رحمت کا کام ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کوشش کیجئے اور یاد رکھیے، موجودہ دور میں ہو سکتا ہے کسی کی رائے کچھ اور ہو، میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں۔ موجودہ دور سیاست کا دور ہے، موجودہ دور سیاست کا دور ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ سیاست کا دور ہے، کم سے کم موجودہ دور میں سیاسی شعور پیدا کریں، کم سے کم موجودہ دور میں اتنا سو سمجھو کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، تمہاری بات تمہیں کس انداز میں منوانی ہے، تمہارے ملک کے قانون میں حصے داری کیا ہے، کم سے کم اتنا شعور تو پیدا کرو۔ آج کتنی مسجدوں کے اندر ہم نے دیکھا، جب ہمارے علماء نے موجودہ دور کی سیاست پر بات کی، امام مسجد کو مسجد سے باہر کمیٹی نے نکال دیا۔ نہیں صاحب، آپ سیاست پہ بات کریں گے، ہم مسجد میں نہیں رکھیں گے، ناموس رسالت پہ بات کریں گے، مسجد میں نہیں رکھیں گے، حضور کی عزت کی بات کریں گے، مسجد میں نہیں رکھیں گے، خادم حسین اور سلمان ازہری کا نام لیں گے، مسجد میں نہیں رکھیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر تم اتنے بزدل ہو تو پھر بس ایک کام کرو، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ جو عہدہ تم نے سنبھالا ہوا ہے تمہارے بس کا نہیں ہے، کسی مرد کے حوالے کر دو، کسی صلاح الدین ایوبی کے جانشین کے حوالے کر دو، تاکہ وہ اپنی مسجد کے امام سے کہے حضرت کھل کر بولیے اور حق بولیے، حق میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے، جو حق ہے وہ بولا جائے گا، چاہے جان چلی جائے، چاہے ہم دنیا سے ناپید ہو جائے، مگر جو حق ہے وہ بولا جائے گا۔ اور محمد عربی کے غلام دنیا میں رہتے ہیں، جب شہید کر دیا جاتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے، جب ان کا جنازہ نکلتا ہے دنیا پکار کر کہتی ہے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ آپ نے دیکھا نہیں، چند دن پہلے سنبھل کی سرزمین پر ہمارے چند جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ مسجد کے مسئلے میں سلام پیش کرو ان ماؤں کو،
دنیا کی مائیں اولاد پیدا کرتی ہیں بڑھاپے کے سہارے کے لیے. اے ماں تمہاری عظمتوں کو سلام, تم نے اپنے لال پیدا کیے ہیں اسلام کی عزت بڑھانے کے لیے, ناموس رسالت میں مرنے اور مٹنے کے لیے. تمہارے لال کام آ گئے. اللہ سلامت رکھے ان ماں کو, ان ماؤں کو. اللہ سلامت رکھے ان خاندانوں کو جن کے شہزادوں نے چاہے دین کے لیے, چاہے مسلک کے لیے, چاہے حضور کی ناموس کے لیے مرنے اور مٹنے کا حوصلہ پیدا کیا. میرے عزیزو یاد رکھو, کسی کے چاہنے سے موت نہیں آتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے, نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے. جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس مقررہ وقت پر موت آئے گی. کتنے لوگ آج مجھ سے کہتے ہیں حضرت کیا بات ہے, ایسا لگتا ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے, دبتے نہیں ہیں. میں نے کہا بیک گراؤنڈ میرا بہت مضبوط ہے, بتاؤں گا کلیجہ ہل جائے گا تمہارا. بہت مضبوط ہے, کمزور شخص نہیں ہوں, میرا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط ہے, دبتے نہیں ہوں. ہاں میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. میرے عزیزوں نہیں ہمت اور حوصلہ پیدا کرو. میں یہ نہیں کہتا ملک کے قانون کی مخالفت کرو, ہرگز نہیں. اس ملک کے لیے ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. انشاءاللہ جب بھی اس ملک کی شان بچانے کے لیے ضرورت پڑے گی تو جان کا نذرانہ لے کے سب سے آگے مسلمان نظر آئے. مگر ہمارے تیور کبھی بھی یہ نہیں رہے کہ ہم نے غلط بات پر سمجھوتا کیا ہے. نہیں, ہرگز نہیں. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. یاد رکھنا, مجھے یاد آتا ہے ایک بڑی عظیم بارگاہ ہے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر, حضرت امام موسیٰ کاظم. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے تیور کیا تھے. آج مسجد کے امام کتنے نکال دیے گئے ناموس رسالت کے نام. کبھی موقع ہوا تفصیل سے بتاؤں گا. کئی علاقوں میں نہیں صاحب یہ بات نہیں کیجیے, آپ سیاست پر بات مت کیجیے, ناجائز ہے. سیاست ناجائز و حرام نہیں. موجودہ دور میں اپنی قوم کی حفاظت کے لیے, مسجدوں کی حفاظت کے لیے, مدرسوں کی حفاظت کے لیے, خانقاہوں کی حفاظت کے لیے, علماء کی حفاظت کے لیے, بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے موجودہ دور میں سیاست میں حصہ داری باعث ثواب ہے, گناہ نہیں ہے. موجودہ دور میں ان ساری چیزوں کے لیے سیاست میں حصہ داری باعث ثواب ہے. دامن نہ بچائیے, کوشش کیجئے. دری نہیں بچھانا ہے, دری نہیں, فرش نہیں بچھانے ہیں, پوسٹر نہیں لگانے ہیں. مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے بچھے ہم کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. خدا نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا. قائد بنو, قائد بننے کا مزاج پیدا کرو. بغداد معلیٰ کی سرزمین پر حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ ہے. عباسی خلیفہ نے دشمنی کی بنیاد پر بھرے مجمع میں اپنے دربار میں بلایا اور انہیں بے عزت کرنا چاہتا تھا. ذرا توجہ سے سنیے گا ہمارے تیور کیا تھے. بھیڑ میں بلایا, آ گئے حضرت امام موسیٰ کاظم. بڑی بارگاہ ہے, میری کئی سال سے لگاتار حاضری ہوتی ہے, ہر سال آپ کی دعا سے. بڑی بارگاہ ہے, آپ تشریف لائے, عالی شان جوتے پہن کر آئے. ہمارے بزرگوں نے اس لیے فرمایا علماء کو جوتے عالی شان پہننا چاہیے. عالی شان جوتے پہن کر آئے تو سب سے پہلے اس خلیفہ کی نظر آپ کے چہرے سے پہلے جوتوں پہ پڑی. اس نے کہا دیکھو عالی شان جوتے پہن کر آئے. آپ نے جلال میں آ کے کہا ظالم, ہم مصطفیٰ کی اولاد عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. ہم عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی
ہم عالیشان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو. نہیں میرے عزیزوں، جس دن تم سچے معنی میں حضور کے غلام بن جاؤ گے اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے گا. حضور کی شان کیا ہے، سبحان اللہ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دست میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یا رسول اللہ جب تمام تر تکلیفیں زندگی میں آئے نام محمد پر پھر کہیے یا رسول اللہ آپ کے لیے. یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سہون میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. لحد میں عشق رخ شب کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. انشاءاللہ کبھی مناسب موقع رہا تو تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی. تھوڑا سا وقت تھا، میری گاڑی ہے ابھی جانے کے لیے، بس وہ ذرا سی مجبوری ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر بھرپور آپ کو وقت دیا جائے گا. اللہ سلامت رکھے آپ کو اور ہمارے اس شہر کانپور کے تمام علماء کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے.